السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 11ویں کلاس 11th کا سبق نمبر 10 جس کا عنوان ہے مکتوبات اقبال. آج ہم اس کی مشق کر رہے ہیں. تو چلتے ہیں ہم اسکرین کی جانب تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ پوری مشق کرا سکوں. چلتے ہیں اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 11th کلاس یعنی 11ویں کلاس کا سبق نمبر 10 جو ہے اس کی مشق کر رہے ہیں. اس کا اس سبق کا نام تھا مکتوبات اقبال. یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط ہیں جو انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے تھے. آج ہم اس کی مشق کر رہے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1، درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں. تو ہم وجہ ٹک کے نشان لگانے کے اس کو ہائی لائٹنر سے ہائی لائٹ کر دیا تاکہ آپ کو زیادہ صاف نظر آئے. تو اس کا الف جز ہے کہ اس کا پہلا جز ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے خط میں مولانا گرامی کے لیے کیا القاب استعمال کیے. تو کیا چوائسز ہیں؟ الف جناب مولانا گرامی، ب حضرت مولانا گرامی، یا جیم ڈیئر مولانا گرامی. تو صحیح جو جواب ہے وہ ہے جناب مولانا گرامی. اس کا جز نمبر 2 ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیسا درد محسوس کرتے تھے. تو اس میں اس خط میں انہوں نے مولانا گرامی کو جو خط لکھا ہے اس میں اپنی تکلیف کے بارے میں بیان کیا ہے. تو اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیسا درد محسوس کرتے تھے. اس کی چوائسز کیا ہیں؟ الف سر کا درد، ب پاؤں کا درد، یا جیم پسلی کا درد. تو صحیح جواب ہے پاؤں کا درد. اس کا جز نمبر 3 ہے کہ اسرار خودی کا عربی میں ترجمہ کون کرانا چاہتا تھا. اسرار خودی یہ علامہ اقبال کا ایک مجموعہ کلام ہے. اسرار خودی اس کا عربی میں ترجمہ کون کرانا چاہتا تھا. تو اس میں چوائسز کیا ہیں؟ نمبر 1 ایک عرب، ب ایک ہندوستانی، یا جیم ایک انگریز. تو صحیح جواب کیا ہے؟ ایک عرب. ایک عربی شخص تھا جو اس کو ترجمہ کرانا چاہتا تھا. اب اس کا جز نمبر 4 ہے فسادات کس شہر میں ہو رہے تھے. اب یہ فسادات تھے ان کے علامہ اقبال کے زمانے میں ہو رہے تھے. تو اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ کہاں ہو رہے تھے. تو اس کا چوائسز کیا ہے؟ نمبر الف دہلی میں، ب لکھنؤ میں، یا جیم کلکتہ میں. تو صحیح جواب ہے جیم کلکتہ میں. سوال نمبر اس کا جز نمبر 5 ہے کہ میاں ریاض صاحب نے مولانا گرامی کو کہاں آنے کی دعوت دی. اس میں چوائسز کیا ہیں؟ الف سیالکوٹ، ب لاہور، یا جیم کراچی. صحیح جواب ہے ب لاہور. اب سوال نمبر 2 پہ آئیے. سوال نمبر 2 میں کہا ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. نمبر 1، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ گورداسپور والے حکیم کی دوا سے مطمئن کیوں تھے. اس کا مختصر جواب ہے کہ علامہ اقبال کا خیال تھا کہ علاوہ دیگر اجزاء کے اس میں خلوص بھی شامل ہے، اس لیے افاقہ ہو رہا ہے. جز نمبر 2، پہلے خط میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کن دعوتوں کا ذکر کیا ہے. اس کا جواب ہے کہ میاں ریاض اور انجمن حمایت اسلام کی جانب سے مولانا گرامی کو لاہور آنے کی دعوت. یہ دو مطلب ایک انجمن حمایت اسلام نے دعوت دی تھی اور دوسرے میاں ریاض نے دعوت دی تھی کہ آپ لاہور تشریف لائیے. یہ مولانا گرامی کو دعوت دی گئی تھی. اسی سوال کا جز نمبر 3 ہے کہ دوسرا خط کس شخصیت کے نام لکھا گیا ہے. تو اس کا جواب ہے اکبر الہ آبادی صاحب کو. اکبر الہ آبادی ایک بڑے مشہور شاعر تھے اپنے، یہ علامہ اقبال کے زمانے میں تھے لیکن ان سے زیادہ سینئر تھے. علامہ اکبر الہ آبادی جو اپنی یعنی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے لیے بڑے مشہور ہیں. اسی سوال کا جز نمبر 4 ہے کہ دوسرے خط میں علامہ اقبال نے مکتوب الہ سے کیا درخواست کی. یعنی جس کو خط لکھا گیا اس سے کیا درخواست کی. جواب ہے کہ شکوہ جواب شکوہ کے دوسرے ایڈیشن کے لیے دیباچہ لکھنے کی. یہ فرمائش کی تھی علامہ اقبال نے مکتوب الہ سے. اچھا جی، کس رسالے میں علامہ اقبال کی دونوں مثنویوں پر رائے دی گئی.
اس کا جواب ہے رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ میں. رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ تھا، اس میں علامہ اقبال کی دونوں مصنوعوں پر رائے دی گئی. اس کا جز نمبر 4 ہے، جز نمبر 6 ہے کہ علامہ اقبال نے اکبر الہ آبادی کے اشعار کس رسالے میں پڑھے. اس کا جواب ہے رسالہ زمانہ میں. یہ علامہ اقبال نے خود لکھا اپنے خط میں کہ میں نے آپ کے اکبر الہ آبادی کو لکھا کہ میں نے آپ کے اشعار زمانہ رسالے میں پڑھے. جز نمبر 7 ہے لاہور کی کس انجمن نے مولانا گرامی کو آنے کی دعوت دی. اس کا جواب ہے انجمن حمایت اسلام نے. اب اس کا جز نمبر 8 ہے کہ علامہ اقبال کو ایک عرب نے کس شہر سے خط لکھا. اس کا جواب ہے بمبئی سے. اس بمبئی کو آج کل ممبئی بھی کہتے ہیں، ممبئی. یہ پہلے اس کا نام تھا بمبئی. سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. کیا الفاظ ہیں؟ علیل، افاقہ، عمر خضر، ذوف و ناتوانی اور میلان طبیعت. تو چلیں ان کو استعمال کرتے ہیں ہم اپنے جملوں میں تاکہ آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے. جواب علیل. علیل کہتے ہیں بیمار ہونے کو یا ناساز ہونے کو. تو جواب اس کا ہم نے فقرہ بنایا ہے کہ میری طبیعت علیل ہے، آج چھٹی کرنی پڑے گی. افاقہ، افاقہ کہتے ہیں فائدہ ہونے کو، یعنی کم مرض میں کمی کو افاقہ کہتے ہیں. حکیم کی دوا سے اب درد میں کافی افاقہ ہے. حکیم کی دوا، اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں ہم یہاں. اس کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں حکیم کی دوا سے. حکیم کی دوا سے اب درد میں کافی افاقہ ہے. دوسرا لفظ ہے عمر خضر. تو خضر جو ہے وہ حضرت خضر جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو عمر دوام حاصل ہے، مطلب ہے کہ ان کو فنا نہیں ہے، وہ زندہ رہیں گے ہمیشہ قیامت تک. تو اسی لیے کہتے ہیں عمر خضر سے جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ طویل عمر. اچھا جی، ابھی ہم اس کو بھی یہاں صحیح کر دیں. اچھا جی، تو اس کو ہم نے جملہ کیا بنایا ہے کہ اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، یعنی آپ کو طویل عمر عطا فرمائے. عمر خضر کا سے مراد ہے طویل عمر. اچھا، ذوف و ناتوانی. ذوف و ناتوانی، ذوف بھی کہتے ہیں کمزوری کو، ناتوانی تو کم ناتوانی ہوتی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. ذوف و ناتوانی کمزوری. اس کا فقہ ہم نے بنایا کہ بڑھاپے میں ذوف و ناتوانی سے سب کو پالا پڑتا ہے. اگلا لفظ ہے میلان طبیعت، یعنی طبیعت کا رجحان، جسے کہتے ہیں نا آپ کا رجحان کیا ہے. تو میلان طبیعت کہتے ہیں کہ مطلب آپ کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، کس چیز کی طرف آپ کی طبیعت آپ کی کس طرف جاتی ہے، اسے کہتے ہیں میلان طبیعت. تو اس کا ہم نے جملہ بنایا ہے کہ بچوں کو ان کی میلان طبیعت کے مطابق ہی تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے اگر آپ اس کو وہی پڑھنے دیں گے تو وہ اس میں زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے. اب سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے واحد لکھیں. تو الفاظ کیا ہیں؟ حکام، حکام کا واحد ہے حاکم. دوسرا ہے حالات، حالات کا واحد کیا ہے؟ حالت. عالم، عالم کا واحد کیا ہے؟ علم. علم کہتے ہیں پریشانی کو، غم کو. عالم کہتے ہیں بہت سے غم. انکار، افکار، افکار کہتے ہیں بہت سی فکریں. افکار اس کی واحد کیا ہے؟ فکر. اشعار، بہت سے شعر، اس کے واحد کیا ہے؟ شعر. اب جناب سوال نمبر 5 ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل پیراگراف کی تشریح کریں. تو وہ سیاق و سباق کے حوالے سے کس کی تشریح کرنی ہے؟ ہم نے ایک پیراگراف میں انہوں نے یہاں لکھ دیا ہے، کچھ شروع کا حصہ اور کچھ باقی آخر کا حصہ. وہ کیا ہے؟ شروع میں کیا ایسا ہوتا ہے یہ پیراگراف کہ میں ابھی تک علیل ہوں ڈیش ڈیش ڈیش، خدا تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہوں. تو ہم نے اس کو سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنی ہے اس کی.
تو یہ اس کا ہم نے جواب یہاں لکھ دیا، آپ دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے کہ علامہ اقبال اپنے ہم عصر مولانا گرامی کو خط لکھتے ہوئے اپنی بیماری کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اس کا سیاق ہو گیا کہ پہلے کیا تھا، مطلب اس میں کہاں سے لیا گیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں ابھی تک بیمار ہوں، اگرچہ حکیم اجل خان نے دہلی سے دوا بنا کر بھیجی ہے، لیکن اس سے بیماری کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ گورداسپور سے ایک حکیم صاحب علامہ اقبال کی بیماری کا سن کر خود ہی آ گئے اور ان کو دوا دے گئے۔ علامہ اقبال کا خیال یہ ہے کہ چونکہ وہ بڑے خلوص سے یہ دوا بنا کر لائے ہیں، لہٰذا اس سے بیماری کو کافی آرام ہے، کیونکہ اس میں دیگر اجزاء کے علاوہ خلوص بھی شامل ہے، لیکن شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اس لیے علامہ اقبال اللہ کے فضل کے ہی منتظر تھے۔ تو یہ جناب سیاق و سباق کے ساتھ اس کا ایک ہم نے آپ کو اس کی تشریح کر دی پیراگراف کی۔ تو جناب یہ آپ کا سبق جو ہے اس کی مشق آج یہاں ختم ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج یہاں پر آپ کی مشق نمبر جو 11ویں کلاس کا سبق نمبر 10 ہے، اس کی مشق یہاں ختم ہوتی ہے، اور یہ سبق بھی آج یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اگلے سبق کے لیے پھر حاضر ہوں گے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نئے سبق کی فوری اطلاع ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیں، تاکہ جو ہی نیا سبق لوڈ ہو فوری طور پر آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن چلے جائے اور آپ فوری طور پر اس سبق کو پڑھ سکیں۔ علاوہ ازیں آپ اپنے دیگر دوستوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہی دیجیے، تاکہ جتنے زیادہ بچے اس سے آگاہ ہوں گے اتنے زیادہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے، اور ہماری یہ کاوش اور محنت جو ہے اس سے پاکستان کے زیادہ سے زیادہ بچے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔